تھانوں پر قبضے کریں، موٹر وے پر موٹر وے پولیس اہلکاروں کو ماریں، تھانوں میں سے حوالات سے نکال کے پولیس اہلکاروں کو لٹا کے ماریں، آئی جی اغوا کر لیں، منتخب وزیر اعظم کو پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار کر کے اٹک قلعے میں لے جائیں میاں نواز شریف کو، پی ٹی وی کی عمارتیں ٹاپیں. ٹھیک ہے، آپ ایک اور الیکٹڈ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اسی طرح گھسیٹ کے لے جائیں، پھانسی لگوا دیں. بینظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ کے باہر قتل کروائیں اور پھر جائے وقوع اسی رات دھلوا دیں، ثبوت مٹا دیں. ٹھیک ہے، ابھی ایک اور الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا عمران خان، اس کو ڈالا ہوا ہے، اس کو رات کے 3 بجے تک ٹرائل کروا کے سزائیں سنوائیں. اس ملک میں کوئی تو یہ سزائیں سنوا رہا ہے نا. تو یہ سب کچھ ہو اس ملک میں، وہ ہم سویلینز کا کوئی 9/11 نہیں ہے، کوئی سکوتے کچھ نہیں ہے. آپ کا ہو جائے تو جی یہ وہ کیا اب ہوتا نا کہ عدلے کا بدلہ. آپ نے تو ہمارے سویلین اٹھا لیے کہ جی ہم تو ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے. کیا آپ اپنے یہ فوجی اہلکار حوالے کریں گے سویلین کورٹ میں ٹرائل ہونے کے لیے؟ تو اتنی ہی تو ہماری اوقات ہے. اس ملک میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے لوگ لگے ہوتے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے ہمارے دوست لگے ہوئے تھے کہ جی پچھلے 2 سال سے جو اس ملک میں ہو رہا ہے نا، بات یہ نہیں ہے پچھلے 2 سال کی، یہ بات 75 سال کی ہے. ہم جو محترمہ فاطمہ جناح الیکشن لڑتی ہیں اس وقت کے غدار ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کے خلاف، تو فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ کون ہوتا ہے؟ شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ میں. اور محترمہ فاطمہ جناح ڈھاکہ سے الیکشن جیتتی ہیں. اور ایسا ہم کیا کرتے ہیں کہ جو فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا اس کو 5 سال میں ہم اس جگہ پہ لے جاتے ہیں 1970 کے انتخابات میں کہ وہ الیکشن جیت جاتا ہے. میجورٹی اس کی ہوتی ہے ایک ملٹری ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان جو ہر وقت شراب اور خواتین کے ساتھ رنگین محفلیں کر رہا ہوتا تھا. وہ اقتدار دینے کی بجائے، اس کا مینڈیٹ ماننے کی بجائے مشرقی پاکستان میں ہمارے بنگالی جو بہن بھائی تھے ان کے خلاف فوجی آپریشن لانچ کر دیتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں اس وقت کے جو پاکستانی شہری تھے ان کا قتل عام ہوتا ہے، خواتین ریپ ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، اور ان دین ملک کی تڑوا لیا جاتا ہے کہ ہم احترام نہیں دیں گے عوام کے مینڈیٹ کو، ہم سویلین کو احترام نہیں دیں گے. اور پھر اینڈ میں 90,000 لوگوں کو وہاں پہ ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں ہمارے فوجی جوانوں کو. ایک اور پاکستان کا پہلا الیکٹڈ پرائم منسٹر، پاکستان کو ایٹمی پروگرام دینے والا ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان کو آئین دینے والا، پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس یہاں پہ کروانے والا، اس کو اسی طرح وہ جنرل ضیاء الحق وہ مارشل لا لگاتا ہے، تختہ الٹتا ہے، ان کو پھانسی لگوا دیتا ہے. اس کے سارے دور میں کوڑے لگتے رہے لوگوں کو، صحافیوں کو، سیاسی کارکنوں کو، سب کو. عمران خان صاحب ان کو بھی اقتدار سے فارغ کیا جاتا ہے، وہ بھی آتے ہیں، ان کو بھی بعد میں گرفتار کیا جاتا ہے، رات کے 3 بجے تک ٹرائل چلوائے جاتے ہیں اور سزائیں سنوائی جاتی ہیں. الیکشن غیر آئینی طور پہ 90 دن سے آگے لے جایا جاتا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے 8 فروری کو کروا دو. ٹھیک ہے، اور وہ الیکشن بھی پورا جس انداز میں چرایا جاتا ہے، کسی کو کوئی یہاں پر فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو یہ بات 2 سال کی نہیں ہے، یہ 75 سال کی ہے. سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اور ہماری سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری سیاسی جماعت کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں قیامت آ گئی ہے اور نظام کے اندر مداخلت شروع ہو گئی ہے.
لیکن پھر جب وہی اس مداخلت کے بینیفیشری بن جائے اور ان کی مخالف سیاسی جماعت کے خلاف وہ مداخلت شروع ہو جائے تو وہ اس کا دفاع کرنے لگ جائیں اور تالیاں بجائیں اور کہیں کہ جی یہ کارما ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ یہ مکافات عمل نہیں ہے، آپ سب کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ کبھی انہوں نے پیپلز پارٹی کو نوکری دینی ہوتی ہے تو نون لیگ اور پی ٹی آئی کو چھتر لگانے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے میاں شہباز شریف کو نوکری دینی ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن اور چھتر لگاتے ہیں۔ کل دوبارہ اگر عمران خان کو نوکری دیں گے تو پھر یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چھتر لگا رہے ہوں گے اور آپ سب لوگ باری باری چھتر کھا رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو چھتر لگنے پر خوش ہو رہے ہوں گے اور اپنے دفاع رو رہے ہوں گے، دوسرے کے چھتر لگنے پر تالیاں بجا رہے ہوں گے، اپنے دفاع رو رہے ہوں گے۔ یہ آپ لوگوں کی حالت ہوگی۔ تو پھر کیا آپ لوگ سویلین سپریمیسی کی بات کریں یا اس ملک میں کسی چیز کی بات کریں؟ تو وہ اتنی سی بات ہے۔ اب کوئی ہمیں بتائے نا کہ ان کا ٹرائل کہاں پر ہوگا، کیا ہوگا؟ بالکل کچھ نہیں ہوگا، ہمیں پورا یقین ہے کچھ نہیں ہوگا، اور مزے کیجیے۔ ہم تو جیسے کہتے ہیں اس ملک میں ہم سویلین، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم تو ہیں ہی ذلیل ہونے کے لیے بنے، ٹیکس دیں گے، مہنگی چیزیں لیں گے، اسکولوں کی بھاری فیسیں ادا کریں گے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ کر کے ہم ان کو اگر پولیس میں بھرتی کروائیں گے تو اس طرح ہیومیلیٹ ہوں گے کہ تھانوں میں آ کے فوجی اہلکار حوالات سے نکال کے بھی ماریں گے، سول سروس میں کہیں ان کو لگوا دیں گے سول سرونٹ کے طور پہ تو وہاں پر بھی وہ ہیومیلیٹ ہوں گے، جوڈیشری میں اگر بھرتی کروا دیں گے تو آپ نے 6 ججز کا خط سن ہی لیا ہے کہ کس طرح کسی جج کے رشتہ دار کو کرنٹ لگائے جاتے ہیں تو کسی کے بیڈ روم سے ویڈیوز بن رہی ہیں اس کی فیملی کے نجی لمحات کی، تو وہاں پہ وہ ہیومیلیٹ ہوں گے۔ تو ہم سویلین اس ملک میں ذلیل ہونے کے لیے ہیں، یہ خس و خشو سے ہو جائیے اور اس پر روئیے مت، اس کو مثبت انداز میں دیکھیے کہ پاک فوج نے ملکی سالمیت کو بہاول نگر میں تحفظ دیا اس تھانے پر حملہ کر کے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ یہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کل کو کچے کے ڈاکو تھانے پر قبضہ کر لیتے، حملہ کر لیتے۔ تو پاک فوج نے یہ حملہ کر کے، یہ قبضہ کر کے دراصل اس تھانے کے جو سیکیورٹی لیپسز تھے ان کو ہائی لائٹ کر دیا۔ تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سانحہ ہو گیا؟ دیکھیے نا، آپ کو اس کو مثبت دیکھنا چاہیے۔ میں تو بہت ہی مثبت دیکھ رہا ہوں، بہت ہی مثبت پیش رفت ہے، اور دن رات کھائیے چھتر، انجوائے کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔